اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام. کیسے مشرکوں کے لیے عہد باقی رہ سکتا ہے اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک؟ الا الذین عاہدتم، سوائے ان لوگوں کے کہ جن سے تم نے عہد کیا عند المسجد الحرام، محترم مسجد کے پاس، یعنی حدیبیہ میں. ہم نے پچھلی مرتبہ دیکھا کہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہ قوم کے جس کے پاس اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے ان کے سامنے اللہ کا پیغام واضح طریقے سے پیش کر دیا، اور تمام تر وضاحت کے باوجود اللہ کی طرف سے آخری حد تک کنونسنگ آیات، دلائل، حالات، برکات، معجزات کے باوجود وہ قوم ٹس سے مس نہیں ہوئی. اس نے انکار ہی نہیں کیا بلکہ مخالفت کی، اور مخالفت میں بہت آگے بڑھ گئے. جب اللہ کی طرف سے وہ وقت آ گیا کہ جب ان کے بارے میں اللہ کی پنشمنٹ، اس کے عذاب کا اعلان ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحب ایمان بندوں سے کہا کہ تم اب یہ اقدام کرو. وہ بات بیان ہو گئی اور یہ بیان اب آگے بھی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کے ساتھ یہ عہد کیا گیا تھا کہ ان سے لڑائی نہیں کی جائے گی، ان میں سے بہت سوں نے اس عہد کو توڑا، اور بہت سوں کا عہد ایک خاص مدت تک کے لیے تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے عہد توڑ دیا اب وہ کسی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، اور جن لوگوں کا عہد موقت تھا، یعنی وہ ٹائم بانڈ تھا، جب تک ان کا وہ ٹائم موجود ہے جس میں کہ ان کو سیکیورٹی کی گارنٹی ملی ہوئی ہے، مزید ان کے اوپر اقدام نہیں کیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے اس عہد کو توڑ دیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی بات کو اب مزید بیان فرما رہے ہیں کہ کیف یکون للمشرکین عہد، کیسے مشرکین کو عہد کا فائدہ پہنچ سکتا ہے، ان کے لیے عہد باقی رہ سکتا ہے عند اللہ و عند رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے. الا الذین عاہدتم، سوائے ان لوگوں کے کہ جن سے تم نے عہد کیا عند المسجد الحرام، محترم مسجد کے آگے. یعنی ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ عہد ہے کہ جو حدیبیہ کے مقام پر ہوا، یہی وہ عہد ہے کہ جو اللہ کے گھر کے قریب ہوا. یہ مشہور عہد تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عہد ہے کہ جو ایک استثناء ہے. اگر لوگوں نے جو اس عہد میں شامل تھے اپنے شرائط پوری رکھیں تو ان کو موقع ملتا رہے گا اور ان کے اوپر اقدام نہیں ہوگا. فرمایا فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، سو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو. یعنی اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اگر وہ ان شرائط کو پورا کر رہے ہیں، تو پھر تم بھی اس پیس ٹریٹی کو برقرار رکھو. ان اللہ یحب المتقین، اللہ پسند کرتا ہے ان کو کہ جو بچنے والے ہیں. بچنے والوں سے یہاں مراد بد عہدی سے بچنے والے، یعنی تقویٰ اصل میں ہوتا ہے بچنا، برائی سے بچنا، گناہ سے بچنا، نافرمانی سے بچنا. لیکن یہ جب کسی ٹیکسٹ میں استعمال ہوتا ہے تو کانٹیکسٹ یہ طے کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے کہ جس سے بچنا یہاں مراد ہے. تو یہاں اور جگہوں پر بھی قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان لوگوں کو بھی متقی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے عہد کیا
اور پھر عہد کے شرائط کی پاسداری کی، تو فرمایا کہ اللہ پسند کرتا ہے ان کو کہ جو بد عہدی سے بچنے والے ہیں، جو اپنے معاہدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ کیف وَإِن یظہروا علیکم، کیسے ان کے لیے معاہدہ اپلیکیبل ہو سکتا ہے، قابل عمل ہو سکتا ہے۔ لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ وہ اگر تمہارے اوپر غالب ہو جائیں، ان یظہروا علیکم، جب تم پر غلبہ پا لیتے ہیں، تو لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو نہ تمہارے بارے میں کسی رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ کسی عہد کا۔ یعنی ان لوگوں کے معاملے میں اللہ کی جانب سے کیسے ممکن ہے کہ کوئی رعایت ہو، جبکہ ان سے عہد کیا گیا، انہوں نے عہد کو توڑ دیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو جب کبھی بھی تمہارے اوپر اختیار غلبہ حاصل ہوتا ہے تو وہ نہ رشتہ داری اور نہ عہد معاہدے کا خیال رکھتے ہیں۔ یرضونکم بافواہہم، وہ تمہیں اپنی باتوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں، وتابى قلوبہم، جبکہ ان کے دل انکار کر رہے ہیں، واکثرہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر لوگ بد عہد ہیں، معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے معاملے میں تمہیں کسی قسم کی رعایت نہیں کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ سنایا کہ اب اللہ کی طرف سے ان مشرکین کے خلاف اقدام ہوگا، اور یہ چونکہ اب اللہ کے عذاب کا نشانہ بن گئے ہیں، تو ان میں جو لوگ بھی سامنے آئیں گے ان کو مار دیا جائے گا۔ اور مارنا کس نے ہے؟ اہل ایمان نے، مسلمانوں نے۔ تو آبویسلی مسلمانوں میں سے وہ لوگ کہ جو ابھی اتنے پختہ نہیں تھے، ان کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ کچھ رعایت ہو ہی جائے، کیا حرج ہے۔ عام حالات میں یہ کافی سمجھ میں آنے والی انڈرسٹینڈیبل بات ہے کہ آپ اپنے ہی رشتہ داروں پر جب اقدام کریں گے تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ظاہر ہے لوگوں نے سوال اٹھائے، لوگوں نے اپیل کی کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو مزید مہلت ملے، ان کے بارے میں کچھ اور کوشش کی جائے کہ یہ ایمان لے آئیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جہاں معاملہ یہ ہو کہ فیصلہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہو، بات بالکل واضح ہو گئی ہو، اور وہ لوگ کہ جو اہل ایمان کی صف میں شامل ہوئے، ان کے اندر ان کے شامل ہونے کے نتیجے میں پیغمبر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، نمازوں کی وجہ سے، ان حالات میں شریک ہونے کی وجہ سے وہ سٹرینگتھ اور وہ پختگی لازماً آنی چاہیے کہ جس کے بعد اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہے اس کو نافذ کرنے میں ان کو کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہو۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ ان کو کنونس کر رہے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تم ان کے بارے میں نرمی دکھا رہے ہو، تم چاہتے ہو کہ ان کو رعایت ملے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ تم پر قابو پاتے ہیں، جب انہیں کوئی اختیار ملتا ہے تو وہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کرتے، کوئی نرمی نہیں کرتے، نہ رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں، نہ عہد کا خیال رکھتے ہیں۔ فرمایا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کو انہوں نے تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ دیا۔ فصدوا عن سبیلی، چنانچہ وہ اس کے راستے سے رک گئے۔ یعنی ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو موقع ملا تھا، اللہ کا پیغام ان کو پہنچا تھا، انہوں نے بات سمجھ لی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جانتے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو اللہ نے سمجھانے کے لیے موقع فراہم نہیں کیے، نہیں، یہ سب کچھ جانتے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے انکار کے راستے کو پسند کیا۔ یہ اصل میں یہ یوں ہے کہ جب اللہ کا پیغام کسی فرد یا کسی معاشرے گروہ کے سامنے جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک جانب پیغام کی سچائی ہوتی ہے، اس کے دلائل ہوتے ہیں، اس کی بے لاگ جو اس کے کنونسنگ ایسپیکٹ ہے اس کا واضح ہونا ہوتا ہے، لیکن دوسری جانب بڑی ٹیمپٹیشنز بھی ہوتی ہیں، دوسری جانب مشکلات ہوتی ہیں۔ تو یہی وہ سٹرگل ہے کہ جو ہر انسان کے اندر چل رہی ہے۔
میرے آپ کے سب کے اندر اچھائی اور برائی کے درمیان، نیکی اور بدی، حق اور باطل کے درمیان سٹرگل جاری ہے۔ یہ سٹرگل بہت نمایاں ہو جاتی ہے جب اللہ کے رسول کسی بستی میں آتے ہیں، کسی قوم کے پاس آتے ہیں اور ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں، تو اس کے بعد صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ حق کو اتنا واضح کر دیتا ہے کہ ان کے لیے انکار کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ وہ اگر نہیں مانتے اور گریز کرتے ہیں تو اس کا مطلب اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ آخری درجے کے مجرم ہیں، اور اتنے بڑے مجرم ہیں کہ ان کے لیے اس دنیا میں بھی مزید رہنے کی اجازت اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ تو فرمایا، اس کو واضح کیا کہ ان کے بارے میں تم کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ دیا۔ یہ قرآن کا ایک انداز بیان ہے جو بار بار آتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ گمراہی کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے بارٹر ٹریڈ میں آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ دیتے بھی ہیں، تو فرمایا کہ گمراہی کا معاملہ یہ ہے کہ جو گمراہی کو اختیار کرتا ہے وہ اصل میں ہدایت کو بیچتا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو بیچا اور تھوڑی قیمت کے بدلے، یعنی انہوں نے جو چیز حاصل کی وہ کیا تھا؟ اپنے خیال میں دنیا کی چودراہٹ، لوگوں کے اندر ان کی لیڈرشپ، قبیلے میں ان کی حیثیت۔ ظاہر ہے کہ جو قریش کے لوگ تھے، لیڈرز تھے، ان کے لیے یہ ایک بڑی مشکل چیز تھی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت رسالت کو ماننے کے بعد ان کے آگے اوبیڈینس، اطاعت کے لیے جھک جائیں، جبکہ وہ دنیاوی لحاظ سے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کی طرف سے اس روشنی، اس ہدایت، اس کامیابی، ہمیشہ کی کامیابی کی اس اپرچونٹی کو بیچ دیا۔ انہوں نے اس کو سیکریفائز کر دیا، کس کے لیے؟ ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے لیے، کہ میں بڑا رہوں گا، میری حیثیت رہے گی، جو میرے پاس مال ہے، جو میری پاپولیرٹی ہے، جو میرا سٹیٹس ہے، وہ کمپرومائز نہ ہو۔ سو ظاہر ہے کہ یہ اگر دنیا کی چیزیں انسان حاصل کرے اور ان دا بارگین وہ جو چیز دے وہ ہدایت ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، تو بہت ہی گھٹیا سودا ہے، بہت ہی بری قیمت ہے کہ جو انہوں نے وصول کی، حاصل کی۔ فرمایا کیا ہوا اس کے نتیجے میں؟ فَصَدُّوا عَن سَبِيلِي، تو وہ اس کے راستے سے رک گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف دعوت مل رہی ہے کہ ایمان لاؤ اور ایمان کے راستے پر چلو، اور دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں کچھ قربانیاں دینی پڑ رہی ہیں، اپنی ایگو کو سیکریفائز کرنا پڑ رہا ہے، اور اس بات کو ماننا پڑ رہا ہے کہ واقعی یہ حق ہے، اور ہم ان کے آگے ان کی اطاعت میں، ان کی اوبیڈینس میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو وہ رک گئے۔ یہ بہت بڑی ٹریجڈی، آنیسٹلی بہت بڑی ٹریجڈی، آدمی سے رک جائے۔ اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں ہمارے یہاں بھی ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، ہم بھی کرتے ہیں۔ ایک طرف اپرچونٹی ہوتی ہے نیکی کی، بڑے کاموں کی، ہدایت میں آگے بڑھنے کی، اور دوسری طرف کوئی ایسی دنیا کی کوئی چھوٹی موٹی گھٹیا چیز ہوتی ہے، اور آدمی اس کو اختیار کر لیتا ہے اور اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہی انہوں نے کیا، فَصَدُّوا عَن سَبِيلِي إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یقیناً بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، بہت ہی برا سودا ہے جو انہوں نے کیا، سوچ سمجھ کے کیا، مگر کیا بیکار فیصلہ کیا انہوں نے۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کسی مسلمان کے معاملے میں نہ انہیں کسی رشتہ داری کا لحاظ ہے، اور نہ ہی وہ عہد کے معاملے کو پورا کرتے ہیں، عہد میں بھی زیادتی کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں کہ جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، ابھی بھی دعوت دی، پھر اگر یہ توبہ کر لیں
یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ ابھی بھی توبہ کر لیں، نماز کا اہتمام کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ پہلے بھی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ توبہ کریں، نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر تم ان کو سزا نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ انہوں نے شرائط پوری کر دی، یہ مسلمان ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آیت اور یہ آیت دونوں بالکل کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ آپ نے مسلمان ہونا ہے تو آپ کو نماز پڑھنی ہے اور آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ دو شرائط پوری کرنے کے بعد آدمی اللہ کی نگاہ میں مسلمان ہوتا ہے، اس دنیا میں مسلمان معاشرے میں۔ دیکھیے، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ نماز نہیں پڑھتا یا زکوٰۃ نہیں دیتا تو آپ اس کے بارے میں کوئی فتوی جاری کرنے شروع کر دیں۔ نہیں، یہ ایک پرسنل کنزمپشن کے لیے انفارمیشن ہے کہ مجھے یہ جاننا چاہیے کہ اگر میں مسلمان بن کے رہنا چاہتا ہوں تو اللہ کی طرف سے دو باتیں میرے لیے لازم ہیں شرط کے طور پر۔ ایک یہ کہ میں نماز ادا کروں باقاعدگی سے 5 وقت، اور دوسرا یہ کہ میرے مال میں جو اللہ کے قانون کے مطابق زکوٰۃ بنتی ہے میں اس کو باقاعدگی سے ادا کروں۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس میں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں، بہت سے برائیوں کے معاملات بھی ہیں، گناہ بھی ہیں، اس میں ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں گے، دعوت دیں گے۔ بھائی روزہ رکھنا چاہیے، حج کا موقع ہے حج کرو، یہ نیکی کا کام کرو، یہ برائی نہ کرو۔ لیکن مسلمان بننے کے لیے جو منیمم شرائط ہیں وہ یہ ہے کہ انسان اس بات کا اقرار کرے، یعنی توبہ کرے کہ یہ شرک اور یہ سارے معاملات کے جو اس سے پہلے میں سمجھتا مانتا تھا وہ غلط ہیں، اور اللہ کا دیا ہوا دین پیغام ہی سچا ہے، اور وہ نماز کو ادا کرنا شروع کر دے اور زکوٰۃ دے دے۔ تو فرمایا کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم آیات کو واضح کرتے ہیں، ہم ان کی تفصیل بیان کرتے ہیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید اس بات کو بار بار بیان کرتا ہے کہ اللہ کا پیغام اسی شخص کو اپیل کرتا ہے، اسی شخص کو متاثر کرتا ہے، اس کے اندر داخل ہوتا ہے کہ جو جاننا چاہتا ہے۔ جو شخص جاننا نہیں چاہتا اس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا، اس لیے کہ خدا کا فیصلہ ہے۔ جاننا چاہنے کا مطلب کیا ہے؟ جاننا چاہنے کا مطلب یہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر جو بات بتائی جاتی ہے اس کو مان لیں۔ آپ کے سوالات ہیں، آپ سوال کریں، آپ کسی چیز میں الجھے ہوئے ہیں، آپ اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ کو ذہنی طور پر اوپن ہونا چاہیے، آپ کو بات سمجھنے کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید نے بار بار یہ بات بیان کی ہے کہ وہ لوگ کہ جو گمراہ ہو جاتے ہیں وہ سمم بکمن عمیون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ بہرے ہیں یعنی وہ کان رکھتے ہیں مگر وہ صحیح بات سننے کے لیے تیار نہیں، وہ ہدایت کی دعوت سننے کے لیے تیار نہیں، وہ زبان رکھتے ہیں لیکن سچی بات کہنے کے لیے تیار نہیں، وہ آنکھیں رکھتے ہیں لیکن اللہ کی اس بنائی ہوئی دنیا میں اس کی نشانیاں دیکھ کر اور اس کے واقعات دیکھ کر عبرت حاصل کرنے، سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے آیات کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ توڑ دیں اپنی قسموں کو عہد کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور وہ تمہارے دین کے معاملے میں تم کو تانا دیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو پھر تم کفر کے ان سرداروں سے بھی لڑو، إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، ان کے قول و قرار کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، تم ان سے لڑو تاکہ یہ باز آئیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ بعد میں ذرا آئی، اور وہ لوگ یعنی قریش کے لوگ کہ جن کے ساتھ صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کہا تھا کہ جب تک یہ اپنے معاہدے کی شرائط کو پورا رکھتے ہیں اس وقت تک
تم ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرو گے، تم ان کے خلاف اقدام نہیں کرو گے۔ معلوم ہوتا ہے اس دوران میں انہوں نے اپنے عہد کی خلاف ورزی کی اور انہوں نے زیادتیاں کرنی شروع کر دیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ اپنی قسموں کو توڑ دیں عہد کرنے کے بعد اور تمہیں تمہارے دین کے معاملے میں تان کریں، اس میں عیب لگائیں، تو پھر تم ان کفر کے سرداروں سے لڑو۔ ظاہر ہے کہ کفر کے سردار تو قریش کے لوگ ہی ہو سکتے ہیں، وہ اس پورے عریبین پیننسلا میں ان کو لیڈرشپ کا مقام حاصل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لڑو ان کفر کے سرخیلوں سے، سرداروں سے۔ انہم لا ایمان لہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے قول و قرار کچھ نہیں۔ لعلہم ینتہون، اور تم ان سے لڑو تاکہ یہ باز آ جائیں، یعنی یہ آج نہیں تو کل اپنے عہد کو توڑ دیں گے، لہٰذا یہ جو کچھ بھی انہوں نے کرنا شروع کیا ہے اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے، اور ان سے لڑنے کے بعد اس کفر و شرک سے امید ہے کہ یہ باز آ جائیں گے۔ فرمایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، ایمان والو کیا تم اس قوم سے نہیں لڑو گے کہ جنہوں نے اپنے عہد کو، اپنی قسموں کو توڑ دیا، وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، وہم بدؤکم اول مرہ، اور انہوں نے تم سے لڑنے میں بھی پہل کی، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ یہ جیسا کہ میں نے گزارش کی، ان لوگوں کو خاص طور پر موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، ابھارا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول تو کر لیا تھا لیکن ابھی ان کے اندر وہ پختگی نہیں آئی تھی، وہ اس طرح سے فرم نہیں ہوئے تھے جیسا کہ وہ لوگ پختہ ہوئے تھے جنہوں نے کہ بہت پہلے ایمان قبول کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وقت گزارا اور مختلف مراحل سے گزر کے وہ ایک اعلیٰ ایمان کے مقام پر فائز تھے۔ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تم ان لوگوں سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے کہ جنہوں نے کہ اپنے کیے ہوئے عہد کو، معاہدے کو توڑا، اور انہوں نے اس سے پہلے مکے میں وہ حالات پیدا کر دیے کہ اللہ کے پیغمبر کو اپنی بستی کو چھوڑنا پڑا، اور پھر جب تم یثرب مدینہ آ گئے تو وہاں بھی انہوں نے پہل کی لڑائی میں، یہ اشارہ ہے غزوہ بدر کی طرف کہ وہ لڑائی اس لیے ہوئی کہ یہ لوگ پیچھے آ گئے، انہوں نے لڑائی کا ارادہ کیا، اور جب کوئی اور امکان باقی نہیں رہا تو مسلمانوں کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ نکلیں اور ان سے لڑیں۔ انہوں نے بہانہ کیا اس قافلے کا کہ جو تجارتی قافلہ تھا، جھوٹ بولا، ایک بات مشہور کر دی کہ مسلمان اس کے پیچھے جا رہے ہیں، اور وہ اس موقع کی تلاش میں تھے کہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے کام وہ کر چکے ہیں، اس کے بعد کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ، تو اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ قاتلوہم، تم ان سے لڑو، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا۔ یہ ہے وہ بات کہ جو میں بار بار گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا کہ یہ اصل میں اللہ کی سزا ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے جو اس نے ان انکار کرنے والوں کے اوپر ایسے ہی نازل کیا جیسے کہ اس سے پہلے اس نے اپنے رسولوں کے اوپر مختلف نیچرل کلیمٹیز کے ذریعے سے عذاب نازل کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے قوم کے اوپر سیلاب آیا، لوط علیہ السلام کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، زلزلے آئے، بجلی کی کڑک سے قومیں تباہ ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کے ساتھ جو ساتھیوں کی تعداد بڑھی تو یہ فیصلہ فرمایا کہ اس مرتبہ یہ عذاب آئے گا ان کی تلواروں کے ذریعے سے۔ اس قوم نے انکار کر دیا ہے، یہ قوم اب اللہ کی طرف سے مزید کنسیشن کا، مزید کسی قسم کی رعایت کی مستحق نہیں رہی۔ اب اللہ کی طرف سے ان پر یہ عذاب آئے گا اور اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے۔ تو یہ گویا کہ بالکل واضح اعلان ہے کہ یہ اصل میں عذاب تھا،
میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ وضاحت کرنی ضروری تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو دوسرے انسانوں کو مارنے سے روک دیا ہے. آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ مجرم ہو، یعنی قاتل ہو یا وہ زمین میں فساد مچائے. اس کے علاوہ اگر کوئی اقدام ہوگا آپ اپنا دفاع کریں گے، یا یہ جو واقعات ہیں یہ واقعات کے جن کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اپنے پیغمبر کے ساتھیوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے، ان کو کنونس کر رہا ہے، یہ اصل میں یہ یوں ہے جیسے کہ کسی موقع پر آپ کہیں گے طوفان معلوم ہوتا ہے کہ کچھ تیار ہو رہا ہے، کچھ حالات ایسے بن رہے ہیں، کچھ آندھی سی آنی شروع ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کرتے ہیں کہ جب وہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر تیاری کرتے ہیں، بندوبست کرتے ہیں، حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے جب اس نے اپنے کسی فیصلے کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اپنے بندوں کے ذریعے تو اپنے بندوں کو موٹیویٹ کرتا ہے. تو فرمایا کہ تم لڑو ان سے، یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے، ویخزیہم، اور وہ ان کو ذلیل اور رسوا کرے گا. یعنی یہ جو کفار ہیں ان کو یہ خزیٌ، ذلت رسوائی کی سزا دے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو انکار کر رہے تھے ان کے انکار کی وجہ ان کا تکبر تھا، ایروگنس. سو قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے اور احادیث سے بھی کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو انعام دے گا اور وہ ان کو سزا دے گا ان کے نیکی کے اعمال کے عین مطابق اور ان کی برائی اور جرائم کے عین مطابق. اگر جرم تکبر ہے، ایروگنس ہے، تو پھر سزا ذلت رسوائی. تو فرمایا کہ وَيُخْزِهِمْ، وہ ان کو رسوا کرے گا، وَيَنْصُرْكُمْ، اور تمہاری مدد کرے گا، علیہم، ان کے اوپر، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ایک گروہ کے کلیجے کو ٹھنڈا کرے گا. ظاہر ہے کہ یہ بیچارے ستائے گئے تھے، ان کے اوپر زیادتیاں ہوئی تھیں، طرح طرح کے انہوں نے تانے دیے تھے اور ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی، نہ جانے کس کس طرح سے انہوں نے ستایا تھا. تو ایک دل کے اوپر ظاہر بوجھ ہوتا ہے. جن لوگوں کے اوپر زیادتیاں ہوئی ہوتی ہیں، جو ایک عرصے تک دوسروں کے ہاتھوں ذلیل ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے بعض لوگ اتنے دکھی ہوتے ہیں کہ وہ در حقیقت اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے جو ان کے اوپر بیتی ہے اس کا بدلہ چکایا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہوگا. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ایک گروہ کے کلیجے کو وہ ٹھنڈا کرے گا، وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کے غم و غصے کو دور کرے گا. یعنی ان کے اندر ظاہر ہے کہ آپ سوچئے کہ ایک سچا پیغام اس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ بات معلوم ہے کہ جو وہ بات مان رہے ہیں، جس کو وہ پیش کر رہے ہیں، جس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے حق ہے. لیکن اس کے باوجود بعض لوگ جن کا کہ کوئی اخلاق نہیں، کوئی کردار نہیں، بس محض وہ معاشرے میں ان کو ایک خاص مقام ملا ہے، وہ ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں، ان کو ستا رہے ہیں، ان کو پرسیکیوٹ کر رہے ہیں، ان کو شہر سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہوگا اور اس کے نتیجے میں یذہب غیظ قلوبہم، ان کے دلوں کا غم و غصہ دور کر دے گا. وَیَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن یشاء، اور جن کو چاہے گا اللہ ان کی طرف نظر عنایت بھی کرے گا، ان کی توبہ بھی قبول کرے گا. ظاہر ہے کہ جو مسلمان اس مہم میں شریک تھے ان کی یہ خواہش تو تھی کہ وہ ان کے رشتہ دار ایمان لے آئیں. یہ خواہش کس کو نہیں ہوتی؟ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے، یہ ایروگنس ہے، یہ تو دین کے ساتھ مذاق ہے، یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ لیکن دل میں خواہش تو ہوتی ہے کہ ٹھیک ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امید دلائی کہ دیکھو یہ بھی ہوگا کہ اللہ یتوب اللہ علی من یشاء، اللہ ان منکروں میں سے جن کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا. معلوم ہوا کہ یہ خواہش تو بری خواہش نہیں ہے، دعا کرتے رہنا چاہیے
اور اللہ رب العزت وہ جانتا ہے کہ کون کیا ڈیزرو کرتا ہے. یہ بڑی کمپلیکس چیز ہے. آپ کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بدماش ہے، گمراہ ہے، گناہ گار ہے، اور آپ کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اس کے اندر کوئی خیر دیکھ رہا ہوتا. آپ کسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا نیک ہے، پارسا ہے، کبھی نماز باجماعت نہیں چھوٹ رہی اس کی، کبھی زبان سے کوئی برائی سنی نہیں، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی برائی ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے. سو ظاہر ہے کہ میں اور آپ کسی شخص کے بارے میں کوئی آخری فیصلہ نہیں کر سکتے. اللہ ہے کہ جو لوگوں کے دلوں سے واقف ہے، اور یہاں بھی اس نے فرمایا کہ یہ عذاب جس کا اعلان ہو گیا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے اہل ایمان کو کہ تم اقدام کرو، اس موقع پہ بھی فرما رہا ہے کہ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ توبہ کی توفیق بھی دے گا جس کو چاہے گا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ بڑا حکیم ہے. وہ اپنے معاملات کو ایسے حکمت وزڈم کے ساتھ سٹل طریقے سے کرتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اللہ ہر چیز سے واقف ہے، اس لیے وہ جو فیصلہ بھی کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے. ام حسبتم من تترکوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. اے مسلمانوں، کیا تم نے خیال کیا ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ، جبکہ ابھی اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، الذی جاہدوا منکم، کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے. ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا، اور وہ کون ہیں کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور ان کے ماننے والوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا. یہ تو ابھی اللہ کو جاننا ہے. تو یہ جب تک کہ تم اس پروسیس سے نہیں گزرو گے، تم اس مارکے کا حصہ نہیں بنو گے، یہ کیسے معلوم ہوگا کہ تمہاری ریئل ورتھ کیا ہے، تمہارے اندر کھوٹ ہے یا خلوص ہے، تم نے جو دعوے کیے ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. تو فرمایا کہ یہ تو ابھی ہوگا، تو تم کیوں گھبرا رہے ہو، تم کیوں قدم پیچھے کر رہے ہو. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس سے باخبر ہے. یعنی اس وقت اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا تم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کے بارے میں کمیٹڈ ہو، کیا تم مخلصانہ طریقے سے اس حقیقت کو مانتے ہو کہ جو پیغام آیا ہے وہ پیغام برحق ہے. اس میں ہے یہ مسائل کہ ظاہر ہے کہ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ جو مذہبی جماعتیں بنتی ہیں اس میں جو عام طور پر طور طریقہ ہوتا ہے وہ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی اوبیڈینس، ایلیجینس، سنسیریٹی، سیکریفائس ڈیمانڈ کرتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کسی کا بھی رائٹ نہیں ہے. باقی سب سے اختلاف ہو سکتا ہے. آئی مین کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی کہ تم یہ کرو، ظاہر ہے کہ اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے دلائل کیا ہیں. تو قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. ہمیں اس بات میں فرق کرنا ضروری ہے کہ وہ کون سے معاملات ہیں کہ جو سب کے لیے ہیں، اور وہ کون سے معاملات ہیں کہ جو خاص پیغمبر کی ذات گرامی کے ساتھ اور ان کے زمانے کے ساتھ مخصوص ہیں. تو یہاں یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے علاوہ کسی اور کو دوست نہیں رکھتے. آپ امیجن کریں کہ اگر یہ آج ہو جائے کہ کوئی پارٹی لیڈر کہے کہ جی ہم ہیں یا ہمارے ممبرز ہیں، ماں باپ رشتہ دار سب گئے. آئی ایم ٹیلنگ یو اٹس ریالٹی، ایسا ہوتا ہے، لوگ کرتے. یعنی مجھے بھی شرف حاصل ہوا ہے کہ کچھ اسی طرح کے حالات سے میں گزرا ہوں. سو اٹ ریئلی از ویری پرابلمٹک. آدمی کہتے ہیں کیا چکر ہے، اس لیے کہ زمین آسمان کا فرق ہے بھائی. اللہ کے رسول کی موجودگی میں یہ واقعہ ہے کہ حق اتنا واضح ہو جاتا ہے کہ حق کا ساتھ نہ دینے والے لوگ
بدماش، ہڑدھرم، ضدی، منکر ہوتے ہیں. اس لیے ان کا ساتھ نہ دینا رشتہ داری کے باوجود یہ ایک حق کا تقاضا ہوتا ہے. عام حالات میں انسان ہوتے ہیں، ان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ خاص طور پر سورہ توبہ کو جو اس کا کانٹیکسٹ ہے اس میں سمجھا جائے. یا خدا کا عذاب نازل ہو رہا ہے، یہ کلائمیکس کی بات ہو رہی ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. مشرکوں کے لیے، ما کان للمشرکین، مشرکوں کے لیے یہ حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کا انتظام کریں. شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے اوپر کفر کے گواہ ہوتے ہوئے. یعنی یہ بھی ایک مسئلہ تھا کہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن یہ بھی تو ایک ریالٹی ہے نا کہ اللہ کے گھر کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، حج کا انتظام کر رہے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اتنے کام کر رہے ہیں. سو ہم بہت زیادہ سخت نہیں ہو رہے. مطلب یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ بات بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مشرکوں کے لیے اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کا انتظام سنبھالیں، اس کے وہ آباد کرنے والے بنے، اس کے متولی بنے، جبکہ وہ خود گواہ ہیں اپنے اوپر اپنے کفر کے. یعنی یہ اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ ان کا انکار کرنا، اس کے باوجود کہ وہ صحیح بات کو جانتے ہیں، اس کے سب سے بڑے گواہ وہ خود ہیں. وہ جانتے ہیں، ان کا ضمیر اس بات سے واقف ہے، ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اس کے بعد اگر وہ اللہ کی مسجدوں اور خاص طور پر مسجدوں کی ماں، سب سے بڑی مسجد یعنی مسجد حرام، اس کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، قابو میں رکھا ہوا ہے اپنے ابھی تک، یہ اس کو ڈیزرو نہیں کرتے. فرمایا کہ اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال حبط ہو جائیں گے. وفی النار ہم خالدون، اور وہ آگ میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اعمال حبط ہو جائیں گے، ظاہر ہے نیکی کے اعمال حبط ہو جائیں گے. یعنی وہ یہ نیکیاں کرتے تھے، ظاہر ہے حج کروانا اور حاجیوں کو پانی پلانا ایک عام آدمی نے یار مطلب یہ کہ یہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے بھائی، آخر کچھ نیکی تو کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ جن جرائم کے بعد انسان جو بھی نیکی کرتا ہے وہ نیکی اصل میں دھوکہ ہوتی ہے، ایکٹنگ ہوتی ہے، نتھنگ ایلس. ایک آدمی نے بندے مروا دیے پورے اطمینان کے ساتھ، کوئی اسے ریمورس نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے یار عمرے پہ چلتے ہیں اور باقاعدگی سے آتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، زیرو نیگیٹو ہوگا اس کا میٹر. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی مذاق ہے. مطلب کیا یہ نیکیاں جو ہیں یہ ایسے ہی آئسولیٹڈ کچھ واقعات ہوتے ہیں. انسان کی ایک پرسنالٹی ہے، یا وہ نیک ہوتا ہے اور اس سے نیکیاں سرزد ہوتی ہیں، اور کوئی برائیاں بھی رہتی ہیں جس پہ کہ وہ نادم ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے اور اصلاح کرتا ہے. یا بندہ بد ہوتا ہے اور اس سے نیکیاں محض اتفاق سے ہوتی ہیں، ریاکاری میں ہوتی ہیں، دھوکے میں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس سے. لیکن یہ حقیقت ہے، خاص طور پر جو اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی توحید، اس کی وحدانیت، اس کے اس دنیا کے واحد پیدا کرنے والے، چلانے والے، دعاؤں کو سننے والے، دعاؤں کو قبول کرنے والے کی حیثیت سے نہیں مانتے، بلکہ اوروں کو بھی اس کا ساتھی قرار دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس طرح کی نیکیوں سے. اگر آدمی
اور یہ میں گزارش کروں کہ یہ اسی طرح سے قرآن حدیث میں ایک بندے نے بالکل طے شدہ بات ہے کہ یتیم کا مال ہڑپ کیا ہے، اس کے 10 مرنے کا پلاٹ اس نے چکر دے کے اسے لے لیا ہے، اور اس کے بعد صبح و شام مسجد میں آنا جانا آ رہا ہے جا رہا ہے، کچھ نہیں ہوگی اس کی نماز، کچھ نہیں۔ تو یہی بات ہے، یہ کنسسٹنٹ ہے قرآن اس بارے میں کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں دس از نانسنس۔ اولئک حبطت اعمالهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے، اعمال یعنی نیکی کے اعمال، وفی النار هم خالدون، اور وہ آگ میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کا انتظام کرنے والے تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائیں، آخرت کے دن کو مانیں۔ اللہ پر ایمان لائیں یعنی اللہ پر سچا ایمان لائیں، اس کی توحید کو مانیں، اس کی وحدانیت کو مانیں، اور آخرت کے دن کو مانیں، زکات اور نماز کا اہتمام کرتے ہوں، زکات کرتے ہوں، ولم یخشوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، سو توقع ہے کہ یہی لوگ راہیاب ہوں گے، یہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہوں گے۔ یعنی ان کو دنیا میں بھی یہ موقع ملے گا کہ وہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کاز کے لیے سرو کریں گے، اور یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے آخرت میں بھی کامیابی رکھی ہے، یہ جس چیز کو اچیو کرنا چاہتے ہیں یہ اس کو پالیں گے۔ محتدین یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو راہیاب ہو جائیں گے، جس منزل کو انہوں نے اپنے لیے طے کیا وہ منزل ان کو مل جائے گی۔ انہوں نے اس دنیا میں چاہا کہ وہ خدا تعالیٰ کے دین کی خدمت کریں، انہوں نے خدمت کی، انہوں نے یہ چاہا کہ اس کے نتیجے میں ان کو آخرت میں کامیابی حاصل ہو، وہ اس کو بھی پالیں گے۔ رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے کہ حق کے آگے ضد کر کے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا، بغاوت میں، انکار میں، اور انہوں نے اپنی منمانی کی، انہوں نے ان برائیوں کو نہیں چھوڑا کہ جن برائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا تھا کہ ان کو چھوڑے بغیر ان کو اللہ کی طرف سے کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ان کے ظاہری طور پر نیکیاں کر لینے سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں دین جس چیز کی دعوت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک اوور آل مثبت ایک تبدیلی آئے، مثبت اس کے اندر ایک ریفارم پروسیس شروع ہو۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ بڑی عظیم عبادتیں ہیں، لیکن یہ عبادات اصل میں انسان کو انسان بناتی ہیں۔ یہ عبادات انسان کے اندر خیر کے جذبات پیدا کرتی، خیر کی جو داعیات اور خوبیاں ہیں وہ مضبوط کرتے ہیں۔ انسان کے اندر شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر نیکی اور حق کے لیے ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر عاجزی انکساری پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ یا آپ دیکھیں نا کہ قرآن مجید نے اس چھوٹی سی سورہ مبارکہ، سورہ قریش کے آ گیا نا، ارأیت الذی یکذب بالدین، اس میں فرمایا کہ فویل للمصلین، بربادی ہو نمازوں کے لیے، الزام صلاح ہوں کہ جو اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں، الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں، ویمنعون الماعون، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسروں کو دینے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ یعنی نماز کا انہوں نے اہتمام کیا، لیکن نماز کی حقیقت کیا ہے اس سے وہ غافل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو رہی ہے، اس ہمدردی کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اگر تمہارے خیال میں ان کے حق میں یہ جذبات اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ انہوں نے کوئی نیکی کا کام کیا ہے، حج کے انتظامات کو سنبھال کر
اور حاجیوں کی خدمت کر کے. تو ہر نیکی کا کام اللہ کی نگاہ میں نیکی کا کام بنتا ہے اپنے ظاہر کے علاوہ اپنے باطن سے، صحیح نیت سے، صحیح رویے سے. انسان اگر نیکی کا کام کر رہا ہے عادتاً یا دکھاوے کی وجہ سے، اور اس کے اندر وہ لازمی اہم خوبیاں پیدا نہیں ہو رہی کہ جو اس کو ایک اچھا انسان بناتی ہیں، ایک با اخلاق مومن بناتی ہیں، اگر وہ چیز پیدا نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیکی کے عمل میں کھوٹ ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ظاہر ہے کہ اگر انسان مستقل اسی روش کو اختیار کرتا ہے تو وہ بہت پرابلمیٹک ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بارے میں بعض اوقات بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ پڑھتے تو ہیں مگر کچھ ہوتا کچھ نہیں، سمجھ میں نہیں آتی بات. کوئی اپنے اندر خوبی نہیں پیدا ہو رہی. ظاہر ہے کہ نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ انسان نماز باقاعدگی سے پڑھ رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی میں بعض ایسے پرابلمز ہوں، ایسے واضح برائیاں ہوں کہ جن کو نماز متاثر نہیں کر پا رہی. تو ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں انسان کو پریشان ہونا چاہیے اور یہ ضرور کریدنا چاہیے کہ آخر ان سے کیسے انسان نجات پائے. اور ظاہر ہے اس کے طریقے یہ ہیں کہ آدمی خود بھی سوچے، انٹروسپیکشن کرے، لوگوں سے بھی پوچھے، اور اس کے بارے میں ایک آدمی کے اندر وری پیدا ہونی چاہیے، پریشانی ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اندر بعض کچھ ایسی برائیاں مستقل چل رہی ہیں کہ جن کا مجھے شعور بھی نہیں ہے، نہ میں ان کے بارے میں پریشان ہوں، نہ میں توبہ کی طرف مائل ہوتا ہوں. ظاہر ہے کہ اس کا خدشہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کی ظاہری نیکیاں بے وزن ہو جائیں. میں ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں جو ہم نے آج پڑھی ہیں. ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 7 سے آج کا سبق شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف یکون للمشرکین عہد، کیسے ان مشرکوں کے لیے عہد باقی رہ سکتا ہے عند اللہ و عند رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک. الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان لوگوں کے کہ جن سے تم نے عہد کیا محترم مسجد کے قریب، یعنی صلح حدیبیہ والا عہد. فما استقاموا لکم، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ ٹھیک رہے، سیدھے رہیں، فاستقیموا لہم، تو تم بھی ان کے ساتھ ٹھیک رہو، سیدھے رہو. ان اللہ یحب المتقین، اللہ پسند کرتا ہے ان کو کہ جو بچتے ہیں، یعنی بدعہدی سے بچتے ہیں. کیفا، کیسے ہو سکتا ہے ان کے لیے عہد کو پورا کرنے کا کوئی رائٹ. وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، جبکہ وہ تم پر غلبہ پاتے ہیں. لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو تمہارے بارے میں نہ کسی رشتہ داری اور نہ ہی تمہارے ساتھ معاہدے کا کوئی لحاظ رکھتے ہیں. یرضونکم بافواہہم، وہ تم کو خوش کرنا چاہتے ہیں اپنی زبانوں سے. وتابى قلوبہم، اور ان کے دل اس کا انکار کرتے ہیں. واکثرہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، یعنی بد عہد ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ان کا معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچ دیا ایک تھوڑی سی چھوٹی سی قیمت وصول کرنے کے بدلے میں. فصدوا عن سبیلی، چنانچہ وہ اللہ کے راستے سے رک گئے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہ
کسی مومن کے بارے میں نہ رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ عہد کا. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، تو اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّین، تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، تو پھر یہ مسلمان ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یعلمون، اور ہم ان لوگوں کے لیے تفصیل کر رہے ہیں کہ جو جاننا چاہتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر یہ اپنی قسموں کو توڑ دیں اپنے عہد کرنے کے بعد، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تم کو تمہارے دین کے معاملے میں وہ طعنہ دیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو تم ان کفر کے سرداروں کے ساتھ جنگ کرو. انہم لا ایمان لہم، اب ان کے لیے کوئی عہد نہیں ہے، ان کے قول و قرار کو کوئی اب حیثیت حاصل نہیں ہے. لعلہم ینتہون، لڑو تم ان سے تاکہ یہ باز آ جائیں، یعنی اپنے انکار سے، اپنے شرک سے. الا تقاتلون قوما، کیا تم اس قوم سے نہیں لڑو گے اے مسلمانوں، نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنے وعدوں کو، اپنے عہدوں کو توڑ دیا. وہموا باخراج الرسول، اور اس سے پہلے وہ رسول کو اس کے وطن سے نکالنے کے لیے بھی انہوں نے اقدام کیا، جسارت کی. وہم بدؤکم اول مرہ، اور وہی ہیں کہ جنہوں نے جنگ کے معاملے میں تم سے پہل کی، یعنی تمہارے ساتھ لڑائی میں انہوں نے پہل کی. اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، تو اللہ ہے کہ جو زیادہ حقدار ہے اس کا کہ تم اس سے ڈرو. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو. قاتلوہم، لڑو تم ان سے. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے. ویخزہم، اور ان کو رسوا کرے گا. وینصرکم، اور تمہاری مدد کرے گا. علیہم، ان کے خلاف. ویشفی صدور قوم مومنین، اور مومنوں کے گروہ کو، کے سینے کو ٹھنڈا کرے گا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کے غم و غصے کو دور کرے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ وہ توبہ قبول کرے گا، توبہ کی توفیق دے گا جن کو چاہے گا. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. ام حسبتم ان تترکوا، اے مسلمانوں کیا تمہارا خیال ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ اللہ نے ابھی نہیں جانا ان لوگوں کو کہ جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور نہ ہی انہوں نے نہ ہی ان لوگوں جانا کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے علاوہ کسی اور کو دوست نہیں بنایا. فَاللَّهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، ان مشرکوں کو اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، ان کی ذمہ داری سنبھالیں. شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے کفر کے اوپر خود گواہ ہوتے ہوئے اس کے باوجود. اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سارے اعمال، نیکیاں حبط ہو گئیں، ضائع ہو گئیں. وفی النار ہم خالدون، اور آگ میں یہ ہمیشہ رہیں گے. انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا حق تو وہی رکھتے ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھیں. واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، جو نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں. ولم یخش الا اللہ، اور کسی سے نہ ڈریں سوائے اللہ کے. آج کے بعد جب اس کا اعلان ہوا تھا، مشرکین عرب ختم ہو گئے، یا وہ مسلمان ہو گئے یا وہ قتل ہو گئے. نو بڑی سروائیو. باقی اہل کتاب کے لیے ایسا کوئی حکم نہیں ہے. یہ مسلمانوں نے ایک ایڈمنسٹریٹو فیصلہ کیا ہوا ہے
جس میں کہ انہوں نے ان کو روک دیا ہے. باقی دین کے اندر ان کے نہ جانے کی کوئی ایسی سالڈ دلیل نہیں. بہت متاثر ہوں. بہرحال خیر اس سے بھی یہ جو سینز نظر آتے ہیں ٹیلی ویژن پر یہ بھی متاثر کن ہیں، لیکن وہاں جانے کا اثر الگ ہی ہوتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم جہاں اور بہت ساری اپرچونیٹیز لوز کر رہے ہیں لوگوں کو دعوت دینے کی، یہ پرابلی اٹس ون آف دی موسٹ سگنیفیکنٹ. کیا بات ہے. اور وہ دیکھیں اور کیا مناظر ہیں. آدمی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، کوئی شک نہیں. ظاہر ہے کہ آپ کو کوئی خدشہ ہے. کیا خدشہ ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ کسی دوسرے کے ملک میں جائے ویسے ہی بندہ احتیاط کرتا ہے، اور وہ تو ہم سے زیادہ احتیاط کرتے ہیں. سو بس کو دینی نہیں، ایڈمنسٹریٹو ہے مسلمانوں کا فیصلہ. مسلمانوں کے بعض فیصلے جو ایڈمنسٹریٹو ہوتے ہیں اور جو ذرا زیادہ طویل ہو جاتے ہیں تاریخ میں، تو وہ دین کا حصہ بن جاتے ہیں. ہمارے انفیڈل کی ڈیفینیشن ہے جی، جو کہ انفیڈل وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو پہچان جائے اور اس کے بعد اس کو اگریسولی ڈینائی کرے. سر اس کو تھوڑا آپ ایکسپلین کر دیں گے ڈیٹیل، بیکاز ایز فار ایز آئی انڈرسٹینڈ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو سمجھ جاتا ہے ریگارڈلیس آف ہز ریلیجن اور ہر ریلیجن، تو آٹومیٹکلی وہ سبمٹ نہیں کر جائے گا بیکاز اللہ تعالیٰ. دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ کافر کا جو ہے نا لفظ، وہ اب ہمارے لیے استعمال کرنا ممکن ہی نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس لفظ میں جو بات شرط کے طور پر موجود ہے وہ وہی ہے جو آپ نے بیان کی، کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سچائی ہے اور آپ اس کا انکار کر رہے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض سٹیٹمنٹس کو بھی قرآن نے کفر کہا. یعنی اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یہ کفر ہے. اللہ تین ہے اور وہ تین ایک ہے، یہ کفر ہے. لیکن یہ ہے کفریہ جملے. ایک ہے کوئی شخص کافر ہو گیا، تو اس شخص کے کسی شخص کے کافر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ اسٹیبلش کیا جائے. جیسا کہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید یہ تو اللہ کا کلام ہے نا. آپ دیکھیں اس اللہ کے کلام میں کیا کانفیڈنس ہے کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر. یہ کیسے اللہ کی مسجد کو آباد کر سکتے ہیں؟ یہ تو اپنے اندر سے گواہی دے رہے ہیں کہ ایک کافر ہے. یہ میں کس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں؟ ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. اور سچی بات یہ ہے کہ آپ کہیں اور بندہ اگلے مہینے مسلمان ہو جائے تو آپ کی کیا رہ جائے گی؟ تو یہ لفظ کافر کا استعمال کرنا اب اصل میں آپ اپنی نفسیات پر بھی ایک منفی اثر ڈالتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو آپ کے اندر ایک جذبہ، ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کو دعوت دیں، وہ ختم ہو جاتا ہے اور دوسرے کو بھی آپ پٹ آف کرتے ہیں. یو سی میں would like to invite I am inclined towards میں اس ایسے بدماش شخص کو کہ جو گھٹیا ہے، جو جہنمی ہے، میں دعوت کیوں دوں گا یار؟ why should I؟ جس کے بارے میں میں کنونسڈ ہوں کہ وہ کافر ہے. کافر کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اولئک شر البریہ، بدترین، حیوانوں سے بھی بدتر، حیوانوں سے بھی بدتر. تو آپ کسی کو کافر کہہ دیں تو اس کے بعد کہ برادر آپ ہمارے دین کی بات سنیں. وہ کیوں بات سنیں یار؟ وہ تو کتے سے بھی کمتر ہے، تو بات تمہاری کیوں سنیں؟ یہ آپ کی اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہے. سو آئی تھنک ہم نے وی ہیو مس انڈرسٹوڈ اینڈ مس یوز دس ایکسپریشن. ایک آدمی اللہ کو نہیں مانتا، آج نہیں مانتا، بیوقوف آدمی ہے، اس کو سمجھ میں آ جائے گی، امید ہے انشاءاللہ. یہ کچھ لڑکپن کے، کچھ جوانی کے، کچھ فلسفے کے، کچھ بے حرا رویاں ہیں جن میں اکثر لوگ جب کچھ سوچنے سمجھنے والے بنتے ہیں تو ٹامک ٹوئیاں کرتے ہیں. بالآخر ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اٹ میکس نو سینس.
اٹ ہیز نو بیسس. تو اس کو ہمیں دعوت دینی ہے. سچی بات یہ کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے, بڑا بڑا قیمتی آدمی ہے, اس لیے کم سے کم سوچ تو رہا ہے. یعنی ہمارے ہاں تو ایسے لوگ ہیں کہ جو بچپن سے سنتے آئے ہیں وہ آخر تک مانتے آئے ہیں, نہ کبھی انہوں نے اس پر اعتراض کیا, نہ کبھی انہوں نے صحیح طرح سے مانا نہ سمجھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے تابعدار قسم کے لوگ پیدا ہوں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کافر ہے اور کون مومن ہے, ہمیں دعوت دینی ہے. ایک اور چیز ہے, جی. یہ جو ہم مسجد میں جاتے ہیں تو اذان شروع ہوتی ہے, تو جس طرح حضرت کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ساتھ ہی ہم ہونٹوں کو بھی چومتے ہیں, آنکھوں کو بھی چومتے ہیں, پتہ نہیں ہاتھوں کو بھی چومتے ہیں. تو اس کے متعلق کیا ہے, کیا یہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اظہار مختلف ہوئے ہیں, صحابہ کرام میں بھی مختلف ہوئے ہیں. ایک طریقہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما اور لوگوں کا تھا. کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو آپ کے وضو کا پانی ہے اور وہ لے لیتے تھے. سو اس میں کسی کو روکنا نہیں چاہیے, اپنے اپنے طریقے ہیں, نہ کسی کو امپوز کرنا چاہیے. یہ ظاہر ذوق کی بات ہے. محبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے اظہار میں بس یہی پابندی لگنی چاہیے کہ اس میں کوئی شرک نہ ہو. کچھ لوگوں کو اور نہ اس کو پروموٹ کریں, بھائی somebody feels like doing it کر لو, چومنے سے کیا ایسے ہی بس وہ اچھا لگتا ہے. میں میں صرف یہ کہوں گا یار دیکھو تمہیں اچھا لگتا ہے ضرور کرو, مگر بس یہ دیکھ لو کہ یہ نہ عادتاً کرو نہ دکھاوا کرو. وہ بھی کیا بتانے کی ضرورت ہے. بات یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نا پانی جو آپ کا نکل رہا ہے اس کو وہ لے رہے ہیں لوگ, ایسا محسوس ہوتا ہے روکا نہیں گیا. اور اس کی وجہ یہ لگتی ہے کہ لوگوں کے مختلف ٹیسٹس ہوتے ہیں اور ان کو کہاں پرسنالٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اس کو ڈسکریج نہیں کیا گیا. لیکن یہ کام میں نے بتایا آپ کو کہ بڑے بڑے صحابہ نے نہیں کیا. جی میں نے پڑھی تھی کہ بہت عرصہ پہلے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے نیچے بیٹھا کرتے تھے وہ انہوں نے کٹوا دیا تھا کہ میرے وصال کے بعد کہیں لوگ اس کی پوجا نہ شروع کر دیں یا ادھر آ کے کچھ مطلب بدعتیں نہ شروع کر دیں. تو مطلب کیا آپ کہتے ہیں اس بارے میں, ایسا ہوا تھا کچھ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت سی نشانیاں تھیں جو آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد برقرار رہیں. ظاہر ہے کہ ایک تو آپ کی قبر مبارک ہی تھی جو بالکل مسجد نبی کے ساتھ تھی, اب اس کا حصہ بن گئی ہے, اس کے اندر ہے. اس وجہ سے تاریخی واقعات کو ان کے اپنے اوتھینٹسٹی کے حوالے سے الگ سے دیکھنا چاہیے. مجھے یہ بات بیسیکلی سمجھ میں نہیں آتی. یہ بات معلوم ہوتی ہے تاریخ سے کہ بعض صحابہ کرام تھے کہ جو جب وہ سفر کرتے تھے تو جیسے حضور نے سفر کیا بالکل ویسے ہی کرتے تھے. جس درخت سے آپ جھک کے نکلے یا اسی طرح سے جھک کے نکلتے تھے. اب آپ اس کو کیا کہیں گے, ظاہر یہ محبت ہے, یہ اپنا ایک طریقہ ہے, عقیدت میں آ جاتا نا یہ تو, اور یہ دین ہے ہی نہیں, دین نہیں ہے لیکن اپنا اپنا طریقہ ہے. کسی کو نہ اس پہ اعتراض کرنا چاہیے نہ کسی کو اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. میں نے گزارش کی نا کہ انسانوں کے اندر بڑی بڑی تنوع ہے. یہ تو خیر اللہ کے پیغمبر کا معاملہ ہے کہ جن کی حیثیت سب سے بڑی ہے, اور ظاہر ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی دوسری شخصیت انسان کی زندگی میں وہ حیثیت رکھ ہی نہیں سکتی. انسان اپنے بزرگوں کی جگہوں پہ پرانی جاتا ہے تو وہاں جذباتی ہو جاتا ہے, اور آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ یوں نہ کر لیں ایسا نہ کر لیں. اور بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو ظاہر ہے کہ اس طرح کی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی, نہ ان کو برا کہنا چاہیے نہ ان کو کہنا چاہیے. صرف یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ کوئی پرابلم پیدا ہو رہی ہے تو اس کو روک لینا چاہیے. جی, اور جہاں تک مجھے پتا ہے وہ یہ کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں ان کی وفات ہوئی, جی جی جی, تو کیا حضرت عائشہ کی جو ہے جب ان کی تدفین ہوئی تو ان کی مطلب obviously وہ ان کے ساتھ نہیں ہے, حضرت
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جو ہے عثمان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے ساتھ ہے، تو وہ حجرے کو مطلب حضور پاک کے روزے کی شکل دے دی گئی، روزہ مبارک جو آج کل ہے وہی حجرہ تھا؟ جی جی ایسا ہی ہوا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے خواب دیکھا اور اس میں یہ دیکھا کہ ان کے گھر میں 3 چاند ہیں جو اتر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنا یہ خواب شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنایا اور اپنے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی سنایا. اور حضرت عائشہ کا خیال یہ تھا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے 3 بچے دیں گے، اولاد دیں گے. تو جب حضور اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کا جسد مبارک اسی حجرے میں دفن کیا گیا تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ بیٹی یہ ان 3 چاندوں میں سے پہلا چاند. تو باقی 2 بھی پھر آگے اس کے بعد. تو یہ معاملات ظاہر ہے کہ ایڈمنسٹریٹولی اور طریقوں سے بھی ہوں گے، یقیناً یہ بات بھی بیان ہوئی ہوگی اور یہ بالکل ممکن ہے کہ حضور سے پہلے اجازت دے لی گئی. یہ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو جب زخم لگا اور وہ قریب المرگ تھے تو انہوں نے باقاعدہ حضرت عائشہ کو پیغام بھجوایا اجازت کے لیے کہ میری بڑی خواہش ہے، اور انہوں نے اس کو قبول فرمایا. تو یہ تو ہوا. یہاں ہے جناب ایک ویکینڈ. جی میں یہ تو گزارش کر رہا ہوں کہ انہوں نے تو کہا، انہی نے تو یہ ابھی وہ زندہ تھے نا، ان کے کچھ ان کو ٹائم لگا تھا. نہیں وہ تو obviously ان کی ڈیتھ بعد میں ہوئی تھی، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفنانے کی جو بات ابھی ایک تو آپ نے بتا دیا نا کہ حضرت عمر نے تو خود خواہش ظاہر کی، حضرت عائشہ سے ان سے اجازت مانگی اور دے دی. تو حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کس نے حضرت ابو بکر تو لگتا ہے ویسے ہی کنونس تھے. انہوں نے تو بتا دیا تھا کہ آپ نے خواب دیکھا ہے، خواب میں پہلا چاند آیا ہے، باقی انہوں نے ممکن ہے بالکل ممکن. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ بعض صحابہ کا مزاج، یہ مزاج کی بات ابھی ہو رہی ہے نا، ابھی آپ یہ دیکھیں مزاج میں آپ دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے کہ ایک مزاج ہے حضرت ابو ہریرہ کا. معلوم ہوتا ہے کہ جو ان کو 2-4 سال ملے، چند سال ملے حضور کی صحبت کے، اس میں والیومز ہیں جو انہوں نے بیان کر دی. اور ایک اللہ کے بندے ہیں ابو بکر جو ساری زندگی گزاری ہے، چند ہیں ان کی طرف سے باتیں جو بیان ہوئی ہیں. تو یہ مزاج کا فرق ہے. اب یہ بات ظاہر ہے کہ انہوں نے اگر حضور سے کی ہوگی تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہوئی ہیں لیکن اس کو اس طرح سے بیان نہیں کیا گیا. جی 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 اسی سے ابھی آیت میں جو بات آتی ہے اجل کی، وہاں فعصا کا اسلوب استعمال کیا جاتا ہے جس میں کہ امید و بیان والی بات ہے، درمیان کی رات بتا رہی ہے، کوئی سرٹینٹی نہیں ہے اس میں. یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مقام محمود کی بات کی گئی تو اس کو بھی یہ کہی کہ فعصا مقام محمود اسرائیل میں. تو یہ تو مطلب وہ ہے نا کہ شاید یا امید ہے، یعنی یہ کبھی کبھی ذہن میں چیز آتی ہے کہ جو خالق کائنات قادر مطلق جو بات کر رہا ہے یا فیصلہ دے رہا ہے تو اس میں پھر یہ شاید والا اسلوب کچھ یا آپ نے سوال مشکل کیا لیکن اللہ نے میری مدد کر دی. میرے سامنے اس کا جواب مولانا امین حسن نسلائی کا لکھا ہوا پڑا ہے تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو عسا یعنی امید ہے، شاید کہ لفظ سے تعبیر کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ یہ راہ کوئی آسان راہ نہیں ہے، اس میں قدم قدم پر مشکلات اور آزمائشیں ہیں. صرف وہی لوگ جادہ مستقیم پر استوار رہ سکتے ہیں جن کے پاس توفیق الہی کا زاد راہ ہو اور جن کو خدا سے استعانت کا سہارا حاصل ہو. یعنی ایک جانب وعدہ کر دیا
اور دوسری جانب یہ بتایا کہ آسان نہیں ہے، جی کرو گے تو میری مدد شامل ہے. تو یہ دونوں پہلو بیان کرنے مقصود ہیں. ایک جو پہلی بات آپ نے پوچھی تھی شاہدینہ انفسہم شاہدینہ علیہم جو ہے نا وہ بالکفر، وہ آگے بتا دیا نا کہ یہ سب کے بارے میں نہیں ہے، یعنی ان میں وہ لیڈرز بھی تھے، اور باقی جو اگلی آیت میں آیا کہ امید ہے کہ ان میں سے بعض توبہ بھی کریں گے. وہ ذہن میں تھا کہ یہی کہ تھا نا کہ وہاں تو دیکھنا ایک ورڈ مل گیا نا، ہاں بتا دیا گیا. اب جو چھانٹی جسے کہا گیا نا قرآن میں کہ چھانٹ دیا گیا، جی یہاں پہ وہ اسلوب اختیار نہیں کیا گیا. یہاں یہ کہا گیا کہ امید ہے. اب میں اسپیسیفکلی اس کو ریلیٹ کر رہا تھا بنی اسرائیل میں یہ چیز سے آتا ہے، ہاں آثار ابو کی مقام محمودہ والا، ہاں 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 رکوع کے اندر ہی. جی جی تو وہاں بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا گیا نا کہ امید ہے کہ تمہیں مقام محمود پہ فائز کیا جائے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ والی کنڈیشنلٹی جو یہاں پہ مولانا صاحب نے جیسا بیان کی ہے امین حسن صاحب نے، اس کو اگر وہ کیا جائے تو اس سے تو میرے خیال میں پوری عمارت ہی ڈھہ جاتی ہے جس پہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں بہت کچھ فار شور گرانٹیڈ کیا ہوا ہے. یعنی یہ دوسرے الفاظ دیگر ان کا جو مقام بشریت ہے اس کی طرف کوئی یعنی اشارہ ہے. یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی مستقبل میں ملنے والا ہے وہ کوئی فار گرانٹیڈ نہیں ہے، یعنی وہ بیسڈ ہے پرفارمنس کے. اس میں چاہے کوئی نیگیٹو کسی کو مقام مل رہا ہے چاہے پازیٹیو مل رہا ہے، بہت اعلیٰ نسبتاً کمتر ایٹسیٹرا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرفارمنس کی بنیاد پر گریڈ ہو رہے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں وہ مقام لوگوں کو حاصل ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعلیٰ ترین حیثیت کا وعدہ کیا گیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پرابیبلی اٹ واز آل دا مور امپورٹنٹ کہ عصا کہا جائے. یعنی ایک جگہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں کہ یہ جو گروہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، یہ وہ ہے نا وہ مشہور ہے محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کی پھر وہ ایک تشبیہ تمثیل کے ساتھ بیان ہوئی. اس میں بھی پھر یہ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں ان میں سے ان کے لیے بڑا اجر ہے. یعنی یہ بتایا گیا کہ یہ تو یہاں کی ان کی حالت ہے اب تک کی، لیکن مستقبل کی گارنٹی نہیں ہے. جو ان میں سے ایمان اور نیک عمل پر قائم رہیں گے ان کے لیے یہ وعدہ ہے. تو یہ تو ظاہر ہے جو جس کو آپ کہتے ہیں نا سسپینس، یہ تو رہے گا، ورنہ تو دنیا کی زندگی کی آزمائش ختم ہو جائے. سر یہ احساس ہے ایک چیز ہے، کافی عرصے سے میرے کوشچن آ رہا تھا. قرآن مجید میں ایک چیز ہے جو کہ سائنٹیفکلی میں بھی ایک حیثیت رکھتی ہوں کہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے جب وہ وفات پائے تو وہ اپنے عصا لاٹھی پہ کھڑے تھے، اور جب تک گھن نے اسے کھا نہیں لیا اور جنوں کو پتہ نہیں لگا تو وہ تو اٹ ٹیکس ڈیکیڈز ٹو ڈو دیٹ. تو تب تک وہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے جو ان کے ساتھ تھے اس محل میں سب کچھ، کیا وہ انہیں 50 سال وہ یہی دیکھتے رہے کہ ایسا میں کھڑے ہوئے ہیں، یا 40 سال یا جو بھی جتنا بھی ٹائم لگا ہوگا نا اس کو. تو مجھے وہ چیز سمجھ ہاں وہ جو وہ ایبو والا عصا اور ہے سر، وہ آپ دماغ میں آ گیا نا میرے. دیکھیں ہم کو یہ نہیں معلوم کہ یہ واقعہ کتنے عرصے تک کے لیے ہوا. یعنی ایک بات طے ہے کہ ان کے انتقال کے موقع پر وہاں موجود جنات بھی اس بات سے ناواقف رہے، اس وجہ سے کہ وہ جس طرح سے ان کی پوزیشن تھی اس میں اس بات کا احساس نہیں ہوا. اور جو بھی انسیکٹ سے دیمک تھا یا جو بھی تھا اس کے نتیجے میں پھر جب وہ ٹوٹی ہے اور وہ گرنے کا وہ معاملہ ہوا ہے تو تب اس بات کا احساس. مگر اس کی تفصیل کیا ہے، کتنا عرصہ لگا ہے، سچی بات ہے اس کو ہم نہیں جانتے. اور یہ ان معاملات میں سے ہے کہ جس میں اگر کوئی بتا دے تحقیق کر کے کہ اس میں اس کی تفصیلات یہ ہیں
تو ہم اس کو سنیں گے اور اس کو اینالائز کریں گے. ابھی بس جتنا بیان ہے بس اس کو اس کی فیس ویلیو پہ مان لیے. اس سے تو علماء نے جو نقطہ نکالا تھا وہ تو غالباً یہ بھی تھا نا کہ جو ایک بڑی شدید ضرب لگائی گئی تھی اس فیملی پہ، جس پہ بنیاد بنا کے پورا انہوں نے دین کا ایک کہتے ہیں نا عمارت کھڑی کر لی تھی کہ یہ جو جنات ہیں ہاں ایبسلیوٹلی. اصل میں تو یہ بتانا مقصود ہے کہ جنات کو کوئی غیب کی خبر نہیں ہے اس طرح. تو یہ کیسے ممکن تھا؟ جی 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 مجھے پوچھنا تھا کہ کیا حقیقت ہے اس میں کہ جو کافی مشہور بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کر دیا گیا تھا اور اس کا اثر ان پہ رہا جس کی وجہ سے یہ کل اللہ تعالیٰ نے دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، یہ بات تو قرآن کے اشارات سے بھی معلوم ہوتی ہے. یہ بات ویسے بھی یعنی آپ درایتاً جس کو کہتے ہیں نا بالکل ممکن ہے کہ یہودیوں نے آپ کے خلاف جو سازشیں کیں، جو اقدامات کیے، ان میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو ایک خاص قسم کا فن گر آپ کا یہ وٹ ایور نیگیٹو علم وہ حاصل تھا اور انہوں نے اس کو استعمال نہیں کیا ہوگا. ظاہر ہے کہ روایات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے. لیکن جو بعض باتیں اس ضمن میں بیان کی جاتی ہیں وہ ناقابل فہم ہیں. وہ بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہودیوں کی سازش کا ایک حصہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ آپ یہ فرماتے کہ میں نے یہ بتا دیا ہے اور معلوم ہوتا کہ نہیں بتایا، یا وہی کو بیان کر دیا اور نہیں بیان کیا ہوتا. یہ خدا تعالیٰ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حفاظت ہے وہی کو ریسیو کر کے پہنچانے کے معاملے میں یہ اس کے خلاف جاتی ہے. قرآن مجید میں سورہ جن، اتفاق سے وہ سورہ جن ہی ہے، اس کے آخر میں اس کو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے آگے اور پیچھے پہرے بٹھا دیے ہیں کہ وہ لیبلغوا رسالات ربہم، وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغامات کو پہنچائیں، اور اس نے ہر چیز کو شمار کیا ہوا ہے. اس لیے یہ تو ضرور ہے کہ سر میں کچھ گرانی ہوئی، کچھ جیسے انسان کو بعض اوقات ذرا کمزوری ہو جاتی ہے، اس طرح کی کیفیات تو ہوئیں. لیکن اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہ آپ کو ایسا بھولنے کا ایک عمل، ایک سلسلہ شروع ہو گیا، یہ آپ کے پیغمبر ہونے کے حوالے سے اللہ نے جو آپ کو اس سلسلے میں حفاظت پہنچائی ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اس بات کو اڑایا ہے یہ اس پہ حملہ آور ہو رہے ہیں. آپ ذرا امیجن کریں کہ اگر کچھ عرصہ ایسے گزرا کہ یہ بھی نہیں پتہ لگا کہ وہی بیان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، آئی تھی کہ نہیں آئی تھی، تو پھر تو بہت شکوک پیدا ہو جائیں گے. ایسی کوئی چیز نہیں. اللہ نے اپنی کتاب کا بھی کی حفاظت کا ذمہ لیا، اور ظاہر ہے اس کے ساتھ اپنے پیغمبر کی بھی ان معاملات میں مکمل حفاظت کا ذمہ لیا کہ جس میں اس طرح کے معاملات کے بارے میں کوئی شبہ پیدا ہو سکتا تھا. میں ایک آدھ سوال یہاں سے پڑھ لوں اگر اجازت ہو تھوڑا. شاید یہ جو میں نے تبصرہ کیا تھا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو نماز پڑھتے ہیں لیکن اور بہت سارے کام کرتے ہیں، اس میں کسی نے لکھا ہے کہ وی کین سی سچ پیپل اراؤنڈ اس all the time who come to masjid for prayers and appear to be great practicing Muslims but have no character at all. How to deal with such people, especially if they are prominent people and control masjids too. دیکھیں، سب سے پہلے تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم کو we should be concerned and worried about our own selves. ٹھیک ہے، ہمیں دوسرے بھی نظر آتے ہیں، مگر سچی بات یہ ہے کہ دوسروں کی فکر بعد میں ہونی چاہیے، پہلے اپنی فکر ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انفارچونیٹلی اس طرح کے لوگ مساجد میں کوئی رول پرومیننٹ پلے کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جو
जायज़ रीज़नेबल चैनल है उसको इस्तेमाल करें, कभी झगड़ा ना पैदा करें, क्योंकि आपके ख्याल में, बहुत से नेक लोगों के ख्याल में बाज़ लोग हैं कि जो उनके नज़दीक बहुत नेक नहीं हैं, वो उनको रिप्लेस करने के लिए, जगह से हटाने के लिए अपनी तरफ से नेकी के जज्बे के तहत कोशिश करते हैं, लेकिन उसके नतीजे में ज़्यादा बड़ी बुराई वजूद में आ जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आपको इस तरह के कुछ लोग हैं कि जो नज़र आते हैं, आपके अगर उनके साथ ताल्लुकात हैं, तो आप अपने अच्छे किरदार, अच्छी बातचीत, अच्छे रवैये से उनकी इस्लाह की कोशिश करें। आपके ख्याल में उनकी बुराई की वजह से कम्युनिटी को नुकसान पहुंच रहा है, तो कम्युनिटी में जो एक प्रोसेस है, मसाजिद में, आई एम श्योर कि अब इफ़ यू आर टॉकिंग फ्रॉम अमेरिका, तो वहाँ कोई ना कोई, आई एज्यूम कि वहाँ सिस्टम होगा जिसमें कि कुछ इलेक्शंस होते होंगे मस्जिद कमेटी के। अगर इफ़ दैट्स ट्रू, तो फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि लोगों को कन्विंस करें कि such people should not be allowed to be representatives of masjid, लेकिन कोई नेगेटिव काम ना करें कि जो कम्युनिटी की बदनामी का ज़रिया बने और ये महसूस हो कि मुसलमान आपस में लड़ते हैं। चलें जी, लकीली आज तो सवाल ही अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 सर, ये जो काशिफ में आता है बार बार कि अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, जी जी, तो इससे हमारे लिए क्या मैसेज है कि मतलब चलते फिरते तस्बीह करें या? देखें, अल्लाह का जिक्र कसरत से करो से मतलब ये है कि अल्लाह को कसरत से याद करो। अल्लाह को याद करने का मतलब अल्लाह का जिक्र ही है, लेकिन जिक्र से मुराद क्या है? देखें, ये बात मैं इससे पहले भी कह चुका हूं कि जिक्र दर हकीकत दिल का अमल है। मैं अगर ये कहूं कि मैं अपने वालिद साहब का जिक्र कर रहा हूं, तो उससे क्या मुराद है? यानी मेरे जहन में उनकी तस्वीर आ रही है, मुझे उनके वाक़यात याद आ रहे हैं, मुझे उनकी अपने ऊपर मेहरबानियाँ याद आ रही हैं। ये असल में मेरे दिल में हो रहा है। मैं ज़बान से अगर बयान कर रहा हूँ तो ये असल में एक एडिशनल चीज़ है। तो ज़बान से जो हम जिक्र करते हैं बड़ी कीमती चीज़ है। ज़ाहिर है, ज़बान में जो जिक्र आता है उसका एक मफ़हूम होता है। उस मफ़हूम को जब आप समझते हैं तो फिर आप अपने दिल में अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह को कसरत से याद करने का मतलब ये है कि ये जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं, ये सारी की सारी अल्लाह की दी हुई इनायत और मेहरबानी है। हमारा वजूद, हमारी सलाहियतें, हमारे वसाइल, हमारे ताल्लुकात, हमारे रिश्तेदार, सुबह शाम की नेमतें जिनसे हम मुस्तफ़ीद होते हैं, ये सब की सब अल्लाह की दी हुई हैं। इनसे फ़ायदा उठाते हुए हम अल्लाह को याद करें। हम कमज़ोर हैं, हम सुबह शाम बहुत सी चीज़ों में चाहते हैं कि अल्लाह की मदद मांगें, हम उसमें अल्लाह को याद करें, उससे मांगें। हम गलतियां करते हैं, सुबह शाम करते हैं, ज़बान से, निगाह से, कानों से, जो कुछ भी हमारे पास अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, हमसे वो गलत इस्तेमाल हो जाते हैं। हम अल्लाह से माफ़ी मांगें, यही ज़िक्र है। शुक्र करें, सब्र करें, अल्लाह को याद करें, ये तस्बीहात भी हैं। कुरान बहुत बड़ा ज़िक्र है, नमाज ज़िक्र है। कुरान मजीद ने दोनों को ज़िक्र बयान किया है कि नमाज को कायम करो, वाला ज़िक्रुल्लाह अकबर, और अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ी चीज़ है। सो असल में हम जो भी दीनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नमाज और इस तरह की इबादत, उसको शऊर के साथ करें। और दुनिया में जो कुछ भी हमारे ऊपर हम तजर्बा कर रहे हैं, बीत रहा है, हम उसको कनेक्ट करें अल्लाह के साथ। देखें, आप अगर अपनी नमाज़ों के औकात पर गौर करें तो ये औकात अल्लाह ताला ने इसलिए तय किए हैं कि इनमें से हर वक्त, नमाज के वक्त में दुनिया में हमारे माहौल में एक तब्दीली आ रही है। फजर के वक्त रात के अंधेरे के बाद सुबह की रोशनी आ जाती है। ज़ोहर के वक्त सूरज अपने
اوپر کلائمیکس کو پہنچنے کے بعد ڈھلنے لگتا ہے. عصر میں سورج غروب ہونے کے درمیان کہیں ہوتا ہے. مغرب کی نماز میں سورج غروب ہو جاتا ہے. عشاء کی نماز میں اندھیرا چھا جاتا ہے. یہ سب موقع ہیں جس میں ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ ہم کہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہی چلا رہا ہے، وہی اس دنیا کے تمام معاملات کو طے کر رہا ہے. تو یہی اللہ کو یاد کر، اللہ کو یاد کر شعور کے ساتھ. یہ جو کئی دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپس میں اس میں محفل ہے، ڈنر ہے، کچھ ہے، باتیں کر رہے ہیں، اور وہ بیچ میں ان کی تصویر بھی چل رہی ہوتی ہے، تو وہ باتیں خود بھی کر رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں، تو اس کا کتنا اثر کوئی ہوتا ہے کہ مطلب کہ آپ پڑھتے بھی جا رہے، باتیں بھی کر رہے ہیں اور لوگ بھی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ کا کتنا اثر اس میں ہوتا ہے آپ کی تصویر کی اثر؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ دو طرح کے امکانات ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ہمارے ہاں بعض لوگ عمل کرتے ہیں ذکر کے ذریعے سے، یعنی کوئی چیز اکمپلش کرنی ہے. اگرچہ کہ مجھے کہیں کوئی مستند جو باتیں بیان ہوتی ہیں حضور کے حوالے سے اس میں تو ایسی چیز نہیں ملی، لیکن لوگ ایک ٹارگٹ بنا لیتے ہیں جی کہ ہم نے یہ حاصل کرنا ہے، اس کے لیے اتنا پڑھنا ہے. تو شاید وہ اس کو بس الفاظ میں بولتے ہیں اور اس پر کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو سمجھ کے بھی پڑھیں. اس میں اگر وہ خاموش بھی رہیں تو تب بھی وہ اس کو سوچ نہیں رہے ہوتے. اب وہ اس طرح کا کنیکشن نہیں ہوتا. وہ ایک خاص قسم کی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو کہتے ہیں زبان ذکر سے تر ہے. تو یعنی کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اور امید ہے کہ شیطان کے وار سے وہ دور ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ بعض اوقات بعض بزرگ بتاتے ہیں کہ جی اتنا پڑھ لیں آپ تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کے ذکر کا تقاضا ہے کہ جب بھی آپ اس کو کریں تو آپ کو سوچ سمجھ کے فوکس کے ساتھ کرنا چاہیے. اور میں یہ بھی گزارش کروں کہ ذکر کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے. نماز میں خاموشی بڑی ضروری چیز ہے. میں دیکھتا ہوں کہ عام طور پر اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا. وہ اور گھر میں نماز پڑھنی بہت اچھی بات ہے، یعنی مسجد میں فرض پڑھیں اور کوشش کریں کہ نوافل گھر میں پڑھیں، لیکن مطلب ایک بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور باقی سب کچھ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی نماز کا احترام ہونا چاہیے. وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، نماز پڑھے اور ٹی وی اونچی آواز میں ہاں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ اس لیے اپنی نماز خود پڑھے. نمازی حضرات ایک دوسرے سے کبھی جھگڑا نہیں کرتے، الجھتے نہیں ہیں. وہ پیس کو مینٹین کرتے ہیں. اور اگر ان کو یہ معلوم ہے کہ کسی خاص کمرے میں نماز ٹی وی لگا ہوا ہے تو پھر وہ اپنی بیسمنٹ میں چلے جاتے ہیں جہاں اس کی آواز نہیں جا رہی. تو آئیے آپ بیسمنٹ میں چلتے ہی نماز پڑھتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.